السلام علی جناب مولانا بزرگ عالم دین محبوب مہدی صاحب قبلہ امریکہ شکاگو سے ہمارے درمیان ہمارے اس خصوصی پروگرام میں موجود ہیں۔ ایک مرتبہ پھر مولانا موصوف کی خدمت میں سلام پیش کرتے ہوئے اپنی طرف سے ناظرین آپ کی طرف سے اور سوال یہ پوچھ رہا ہوں، مولانا محبوب مہدی صاحب قبلہ مولائے متقیان امیر کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی بندگی اور زندگی کا راز کیا تھا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور تمام ناظرین و سامعین کی خدمت میں سلام اور تعزیت کے ساتھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة علی محمد وآلہ الطاہرین۔ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی اور بندگی، یہی کمال ہے میرے مولا کا، اور یہی خصوصیت ہے امیر المؤمنین کی۔ ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے مولانا سے کہ پیدائش ہے تو خانہ خدا میں، اور اس دنیا سے رخصت ہوئے تو خانہ خدا سے۔ یہ مسجد سے مسجد تک کا سفر، اس کا ذکر قرآن نے کیا ہے۔ مسجد سے مسجد کا سفر، سبحان الذی اسری بعبدہ، وہاں پر بھی عبدیت کا ذکر ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ جب معراج و اسراء کا ذکر کیا قرآن نے تو یہ کہا کہ پاک ہے وہ پروردگار جو اپنے پیغمبر کو لے گیا، اپنے نبی کو، اپنے حبیب کو، بلکہ اس کے لیے لفظ استعمال کیا، اپنے عبد کو لے گیا، اپنے بندے کو لے گیا۔ یہ ہے بندگی کی معراج، کہ معراج انسانیت جہاں پر ظاہر کی جا رہی ہے، پیغمبر اسلام کی معراج جہاں پر بیان کی جا رہی ہے، وہاں عبدیت کا ذکر ہو رہا ہے، برسول ہی نہیں، بنبی ہی نہیں، بحبیب ہی نہیں، بعبد ہی، اپنے عبد کو لے گیا۔ یہ عبدیت کا کمال ہے اور یہ عبدیت کی معراج ہے۔ لیکن کہاں سے کہاں لے گیا؟ معراج تھی کیا کہ من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، ایک مسجد سے دوسری مسجد تک، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، تو ایک مسجد سے مسجد تک کا سفر اصل میں معراج ہے اور عبدیت کی معراج۔ اب سوچیں کہ وہ ایک رات کی معراج تھی جو ایک مسجد سے شروع ہوئی، ایک مسجد پر تمام ہوئی۔ کتنا عظیم ہے ہمارا مولا جس کی پوری زندگی معراج ہے، اور معراج عبدیت ہے، کہ جس زندگی کا آغاز ہوا مسجد سے اور تمام ہوئی وہ زندگی مسجد تک۔ تو مسجد سے مسجد تک کا پوری زندگی کا امیر المؤمنین کا سفر، ہر لمحہ معراج ہے اور ہر لمحہ معراج عبدیت ہے۔ اور دیکھیں یہ عجیب بات ہے، جب عبدیت کی ہم بات کرتے ہیں، امیر المؤمنین کی آپ عبادت دیکھیں، عبادت کا کمال دیکھیں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام جب کبھی کسی معجزے کا اظہار کرتے ہیں تو پہلے یا بعد میں فوراً سجدہ کرتے ہیں۔ ضرورت نہیں ہے، کیا ضرورت ہے کہ اس وقت سجدہ کریں؟ کیا اس وقت سجدہ کرنے کی ضرورت یہ ہے کہ اگر ہم ابھی سجدہ نہیں کریں گے تو کسی کے ذہن میں کوئی غلط فہمی آ سکتی ہے؟ تو ربوبیت کی حفاظت کے لیے، عقیدہ توحید کی حفاظت کے لیے امیر المؤمنین اپنی بندگی کا اظہار کرتے ہیں، فوراً، عملی طور پر، ظاہری طور پر اس عبادت کا اظہار کر کے بتاتے ہیں کہ اگر ہم رب ہوتے تو سجدہ نہ کر رہے ہوتے۔ اور یہ ایسا اس لیے ضروری ہے کہ جہاں کمالات اس منزل پر ہوں کہ انسان اسے برداشت نہ کر سکے اور اس کے ذہن میں کسی طرح کی غلط فہمی آ جائے۔ حضرت عیسیٰ کو دیکھ کر لوگوں نے اللہ کا بیٹا کہہ دیا، تو اس مقام پر اظہار عبدیت ضروری ہے۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا مقام کتنا بلند ہے، اور مقام عبدیت، وہاں عبدیت کا ذکر ہو رہا ہے۔ اذان میں جب آپ یا کلمہ آپ پڑھتے ہیں تو اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ کر خاموش ہو جاتے ہیں،
لیکن جب نماز میں پیغمبر اسلام کا نام آیا تو حکم ہوا کہ ساتھ میں عبدہ و رسولہ لگاؤ، اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ کیوں عبدہ و رسولہ کیوں ہے؟ کیا اس لیے کہ تم نماز میں ان کا نام لے رہے ہو؟ ایسا نہ ہو کہ کسی کے ذہن میں یہ آ جائے کہ ہم نماز اللہ اور رسول کی پڑھ رہے ہیں۔ نماز اللہ کی ہے، اللہ کے لیے ہے یہ عبادت صرف۔ نماز میں ہم رسول اللہ کی کو نعوذ باللہ اس عبادت میں شامل نہیں کر رہے ہیں۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل ہے کہ ہم ساتھ میں عبدہ کا ذکر ہو، ان کی عبدیت کا ذکر کرتے ہیں۔ کوئی معبود ہے اور یہ عبد ہیں، لیکن عبد اتنے بلند ہیں کہ ہر عبد پر اللہ کے لازم اور واجب ہے کہ اپنی عبادت میں ان کا نام بھی لے۔ سبحان اللہ بہت یہی مسئلہ حضرت علی کا امیر المؤمنین کی اپنی عبادت میں اتنے بلند ہیں، عبدیت میں اتنے بلند ہیں کہ ان کا بھی نام اور ان کا بھی ذکر لازم اور ضروری ہے ہر شخص کو کہ وہ نماز میں لے۔ ممکن نہیں ہے دنیا کا کوئی مسلمان کسی بھی فرقے سے اس کا تعلق ہو، کسی بھی مسلک سے اس کا تعلق ہے، کہ وہ نماز پڑھے اور علی کا ذکر نہیں کرے۔ کوئی نہیں سکتا۔ علی کا ذکر نماز میں، کہاں نماز میں آپ پڑھتے ہیں؟ پڑھتے ہیں نہ صرف علی۔ اب کہ دکھائیے علی کا نام، ارے بھائی صرف علی کا نام اگر ہوتا تو وہ بات نہیں ہوتی۔ علی اور علی کے تمام گھر والے، ان کا ذکر ہو رہا ہے نماز میں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کون ہے آل محمد؟ تو آپ کہیں گے بھئی یہ تو ذریت رسول کائنات کی بات ہو رہی ہے، یہ تو آل رسول کی بات ہو رہی ہے۔ تو آپ مجھ کو بتا دیں کہ آل رسول کون ہے اور رسول اللہ کی ذریت کون ہے، ان کی اولاد کون ہے؟ اللہ نے اسی لیے پیغمبر کی اولاد کو صلب علی میں رکھا۔ اولاد علی کی ہے مگر ابناء رسول کہلا رہے ہیں۔ تو آل رسول اور آل علی ایک ہی ہیں۔ تو امیر المؤمنین کا بھی ذکر ہے، ان کی اولاد کا بھی ذکر ہے نماز میں۔ اس کے بغیر نماز باطل ہوگی، چاہے وہ کوئی بھی نماز پڑھ رہا ہو، کسی فرقے سے اس کا تعلق ہو۔ تمام مسلمان اس پر متفق ہیں، من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ۔ تو یہ تو کمال عظمت امیر المؤمنین ہے۔ وہاں پر نماز میں بھی ان کا ذکر ہے، لیکن چونکہ نماز میں ذکر ہو رہا ہے ان شخصیات کا، انعمت علیہم، آپ شروع بھی نماز میں ان کے ذکر سے کرتے ہیں، اختتام بھی۔ انعمت علیہم کون ہے؟ وہ گروہ ہے جن پر اللہ نے نعمت نازل کی، وہ بھی محمد و آل محمد علیہم الصلوۃ والسلام۔ تو نماز میں دونوں کا ذکر ہو رہا ہے، لیکن اس کا خیال رکھا جا رہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تم یہ سمجھو کہ نماز جو خالص عبادت ہے اور صرف اللہ کے لیے ہے، اس میں جن کا ذکر آ رہا ہے ان کا ربوبیت سے کوئی شرکت کا تعلق ہے، نعوذ باللہ، نہیں ہے شریک اللہ کے۔ لیکن ہاں ہم یہ نہیں کہتے کہ خدا ہے، لیکن خدا سے جدا بھی نہیں کر سکتے۔ جو خدا سے جدا کر دے اہل بیت کو، وہ بھی شرک میں مبتلا ہو سکتا ہے، وہ بھی کفر میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ تو اللہ کی عبادت اور اس کے مفاہیم کو سمجھنا اور ان کے مقامات کو سمجھنا یہ بہت اہم ہے۔ امیر المؤمنین کی زندگی عبادت میں گزری، علاوہ عبدیت کی آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ ہر یہ جو ابھی آپ نے ایک سوال کیا تھا، فزت ورب الکعبہ یا فزت برب الکعبہ، یہ کامیابی کا اعلان ہے، بندگی کی کامیابی۔ کہاں؟ سجدے میں ضرب لگی ہے، سجدے میں شہید ہوئے ہیں، محراب میں شہید ہوئے ہیں، مسجد میں شہید ہوئے ہیں۔ زمان و مکان دیکھیں، عظیم ترین زمان اور عظیم ترین مکان، نہ اس سے بہتر مکان ہو سکتا ہے شہادت کے لیے، نہ اس سے بہتر زمان ہو سکتا ہے شہادت کے لیے۔ کیا انتخاب ہے! آپ سارا دیکھیں کہ ایک طرف رمضان ہے، زمان اگر آپ دیکھیں، رمضان بہترین مہینہ، بہترین مہینے کا بہترین رات، بہترین رات کا بہترین وقت، شب قدر کی سحر کا ٹائم، اس بہترین وقت۔ پھر آپ جگہ دیکھ لیجئے، مکان، بہترین مکان، مسجد، اللہ کا گھر، بہترین مکان کا بہترین مقام، محراب، اس جگہ امیر المومنین کی شہادت ہے۔ یہی تو معراج بندگی ہے۔ تو بس میں اتنا ہی عرض کروں گا کہ امیر المومنین کی بندگی آپ یہ دیکھیں
دنیا میں کتنے ایسے سرفرے ہم نے دیکھے ہیں جنہوں نے لوگوں کو مارا، قتل کیا، ذبح کیا، اس لیے کہ تم ہماری عبادت کرو، ہمیں خدا مانو، نہیں تو مار ڈالیں گے۔ واحد ہے کائنات میں ایک انسان جو یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے مجھے خدا مانا تو میں ماروں گا، خدا مت مانو مجھے، پھر بھی مان رہا ہے اور مانے جا رہا ہے ماننے والا۔ یہ امیر المومنین کی عظمت ہے۔ تارے محترم، بس بندگی کے تعلق سے اتنا عرض کروں گا، ایک چھوٹا سا واقعہ تاکہ بیلنس ہو جائے گفتگو میں، کہ ایک شخص دوڑا ہوا جناب معصومہ کے دروازے پر آیا، شہزادی آپ کیا اطمینان سے بیٹھی ہیں، آپ کو کچھ پتہ بھی ہے کیا ہوا؟ کیا ہو گیا؟ کیا امیر المومنین اس دنیا سے رخصت ہو گئے؟ کہا کیسے معلوم، کیسے یہ بات کہہ رہے ہو؟ کہا کافی دیر سے میں نے دیکھا کہ امیر المومنین سجدے میں ہیں، اس کے بعد پھر جسم میں اطہر میں کوئی حرکت نہیں ہے، میں آگے بھی بڑھا تو ایسا لگا کہ امیر المومنین اس دنیا سے رخصت ہو گئے سجدے کی حالت میں۔ شہزادی نے اس کیفیت کو سنا تو فرمایا کہ شاید تم نے امیر المومنین کے اپنے مولا کے ذرا پہلی بار۔ بیچتے رہو نا بابو۔ ایسا ہے کہ امیر المومنین کی ہمیشہ یہی کیفیت ہوتی ہے، ہمیشہ۔ تو امیر المومنین کو اللہ نے عظمتیں بھی دی ہیں اور اسی انداز سے انہوں نے عبادت کو معراج پر پہنچایا ہے امیر المومنین علیہ السلام۔ ناظرین، یہ تھے حجت الاسلام علی جناب مولانا محبوب مہدی صاحب قبلہ شکاگو امریکہ سے، جو مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی بندگی اور زندگی کس طرح سے آپ نے گزاری، ان کا راز کیا تھا، مفصل روشنی ڈال رہے تھے۔ مولانا محبوب مہدی صاحب قبلہ، آپ سے بھی میرا آخری سوال یہی ہے کہ شہادت امیر کائنات امیر المومنین علیہ السلام کے موقع پر آج مومنین بے چین ہیں، پریشان ہیں اور کووڈ کے حالات ہیں۔ ایسے بزرگ عالم دین، ایسے حالات میں آپ کیا پیغام دیں گے؟ کس طرح سے ہم امیر کائنات کا غم منائیں؟ کس طرح سے ہم شہادت امیر کائنات اور مجالس اعضاء کو برپا کریں؟ جزاک اللہ۔ ظاہر ہے کہ یہ ہم سب کی زندگی کا پہلا تجربہ ہے، نہ صرف یہ کہ تجربہ ہے بلکہ ہم نے یا آپ نے کبھی اس طرح کے پینڈیمک کے بارے میں سنا بھی نہیں ہوگا ہسٹری میں کبھی۔ علاقوں میں ہوتے رہے ہیں ایسے حالات، علاقائی وبائیں ہوتی رہیں، لیکن یہ گلوبل وبا بن جائے یہ شاید پہلی بار ہوا ہے پورے گلوب پر۔ اور اس کی وجہ خیر اس کے اسباب ہیں کہ گزشتہ ایام میں سفر کی وہ سہولتیں نہیں تھیں جو آج ہیں، تو اس مسافرت کی وجہ سے یہ وبا بھی ہر جگہ سفر کر چکی ہے، تو ہر جگہ موجود ہے اور اس سے پوری انسانیت سفر کر رہی ہے، انگلش میں کہہ رہا ہوں۔ تو آج اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ یہ وبا ایک بہت بڑا خطرہ بن چکی ہے، بہت بڑا، اور خاص طور پر اس وقت ہندوستان کے حالات۔ ایسی کیفیت میں ہم عزاداری کیسے کریں؟ عزاداری تو ہماری زندگی ہے، تو ہمیں تو کبھی تاریخ میں کسی چیز کا خوف ہی نہیں رہا۔ ایک بہت اہم پوائنٹ ہے، میں آپ سب کے سامنے لانا چاہتا ہوں۔ کبھی ہم ڈرے ہیں عزاداری کے انجام دینے میں؟ اولادوں کو قربان کر دیا ہے، خود قربان ہو گئے ہیں، پوری قومیں قربان ہو گئی ہیں، ہاتھ کٹوا دیے ہیں، پیر کٹوا دیے ہیں، نہ عزاداری رکی، نہ زیارت حسین رکی۔ یہ ہماری ہسٹری ہے، تو ہم کیوں ڈریں؟ ہمیں تو ڈرنا ہی نہیں چاہیے، ہمیں تو عزاداری کرنی چاہیے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ عزاداری کرنی چاہیے تو پھر ہم کو نکلنا چاہیے، ہمیں سب کچھ کرنا چاہیے عام حالات کی طرح، بالکل نہیں ڈریں۔ ہاں، ایسا ہوتا اگر یہ خطرہ صرف آپ کو ہوتا، یعنی آپ یہ کہہ سکتے تھے میں تو نہیں ڈرتا، میں تو نہیں گھبراتا، میں تو مولا والا ہوں، میں تو عزادار ہوں، میں کیوں گھبراؤں؟ بے شک اگر خطرہ صرف آپ کو ہوتا، یعنی کسی سے آپ کو خطرہ ہوتا تو آپ نہیں گھبراتے، اس لیے کہ آپ کو اپنی جان کی پرواہ مثلا نہیں ہے، حالانکہ وہاں پر بھی جان کی پرواہ کرنی چاہیے، اس کے اصول ہیں جو مولا نے سکھائے۔ لیکن اگر کوئی یہ کہے نہیں مجھے تو ڈر نہیں ہے،
لیکن یہاں مسئلہ آپ کی جان کا نہیں ہے، مسئلہ آپ کی وجہ سے کسی اور کے جان کو خطرے کا ہے. ہو سکتا ہے آپ کیریئر ہوں اس وبا کے اور اس وائرس کے، اور آپ کی وجہ سے کسی کو وہ لگ جائے. تو خطرہ صرف کسی سے آپ کو نہیں ہے، آپ سے کسی کو بھی خطرہ ہے. تو جب ایسا ہے تو کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے پرواہ نہیں کہ اگر کوئی مر جائے میری وجہ سے، مجھے ڈر نہیں ہے، میں نہیں گھبراتا کہ میں قاتل ہو جاؤں؟ ایسا کہہ سکتا ہے کوئی مولا والا؟ نہیں کہہ سکتا. تو یہاں نزاکت اس بات کی ہے، یہاں پر لوگ مثلا احتراماً جب ہم کسی پروگرام میں محدود پیمانے پر شرائط کے ساتھ، گائیڈ لائن کے ساتھ جو پروگرامس یہاں ہو رہے ہیں اور مجلسیں یہاں پر بھی منعقد اسی انداز سے ہو رہی ہیں. اس امریکہ میں ہمارے شکاگو میں شاندار عزاداری ہو رہی ہے، کچھ بھی نکلے گا، سب کچھ ہوگا، لیکن انتہائی احتیاط کے ساتھ. وہ جو گائیڈ لائنس ہیں 6 فیٹ کی اور ماسک پہننے کی، جو بھی گائیڈ لائنس آپ کے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ایشو ہو رہی ہیں، آپ اس کو فالو کریں اور عزاداری کریں. اگر وہ کہہ رہے نہیں کریں تو بس اس کی مطلب اس بات کو مان لیں. اگر باہر مت نکلیں تو بھی مان لیں. اگر گھر میں بیٹھنے کی بات ہو رہی ہے تو بھی مان لیں. آپ اپنی صحت کا خیال رکھیں. زندگی ہے، یعنی اگر عزادار ہے تو عزاداری ہے. اب یہ ہے کہ ہم اس گائیڈ لائن کو فالو کرتے ہوئے اصل میں عزاداری کی خدمت انجام دیں گے. اس لیے کہ یہ جو عزاداری ہے اس کی حفاظت کس اعتبار سے ہوگی؟ یہ بھی ایک حفاظت ہی کا ذریعہ ہے. اور شاید یہ اللہ کی طرف سے ایک نظام ہو کہ اللہ یہ چاہتا ہو کہ یہ جو امام بارگاہ ہے، کسی شہر میں 10 ہیں، کسی میں 20، کسی میں 2، کسی میں ایک ہی امام بارگاہ ہے کسی مقام پر. اللہ چاہتا ہے کہ ہر گھر کو کچھ عرصے کے لیے امام بارگاہ بنا دیا جائے. ہر گھر میں بیٹھو، ہر گھر میں عزاداری کرو. ابھی آپ مولانا علی حیدر صاحب قبلہ سے سن رہے تھے کہ ہر گھر کو عزاداری کا مرکز بنا دو، فرش عزا بچھائیں تو گھر گھر مجلس ہو رہی ہے، گھر گھر عزا خانہ بن گیا ہے. یہ ایک نظام الہی ہے. ہو سکتا ہے اللہ اس سال یہی چاہتا ہو. تو اپنی حفاظت کریں میرے بھائی، اور اپنی قوم کی حفاظت کریں، عزاداروں کا خیال کریں، اور پھر اپنی عزت کا بھی خیال ہے. خدا نہ خواستہ کوئی ایسی بات نہ ہو کہ قوم کسی انداز سے وہ نشانے پر آئے اور لوگ کہیں کہ ان کی وجہ سے کچھ ہوا ہے. تو اپنا خیال رکھیے، عزاداری اسی طرح کیجئے شاندار طریقے سے، اس میں کوئی کمی نہیں بلکہ اضافہ ہو رہا ہے میرے بھائی، اضافہ ہو رہا ہے. اس عزاداری میں اضافہ ہے، اور بہت سی خصوصیات ہیں اس بات کی جو اللہ نے ہمیں دی ہیں. آپ بتائیے کبھی کیا آپ نے عزاداری کسی مجلس میں شرکت کی ہے اپنے گھر والوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، خواتین کے ساتھ؟ نہیں کی ہے. آپ الگ ہوتے ہیں، خواتین الگ ہوتی ہیں. چلیں اس بار ایسا بھی کریں کہ گھر کی خواتین جو آپ کی محرم خواتین ہیں ان کے ساتھ آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور عزاداری کر رہے ہیں، مجلس سن رہے ہیں. خصوصیات ہیں اس کی. تو یہ ایک مشکل ضرور ہے، ایک چیلنج ضرور ہے، لیکن ہر چیلنج میں اللہ نے اپرچونٹی رکھی ہے. ہمیں اس اپرچونٹی کی طرف بھی توجہ کرنی ہے. پروردگار انشاءاللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. دعا بھی کریں اور کوشش بھی کریں کہ جتنا ہو سکے اپنی اور سب کی حفاظت کی جائے. قرآنی حکم ہے، امیر المؤمنین کا یہ حکم ہے، وَنَظْمِ أَمْرِكُمْ. اگر ہم منظم نہیں ہیں، اگر ہم عقل و فکر کے ساتھ کام نہیں لے رہے ہیں تو امیر المؤمنین کی وصیت پر ہم عمل نہیں کر رہے ہیں. اوصیکما بتقوی اللہ، اور اس میں پھر فرمانا کہ وَنَظْمِ أَمْرِكُمْ، اپنے امور کو منظم کرو، عقل مندی سے کام لو، حکمت سے کام لو. ہمارے مراجع نے کتنا صاف صاف کہہ دیا ہے. آیت اللہ سیستانی نے تو یہ بھی کہا کہ اگر تمہاری وجہ سے کسی شخص کو لگ جائے یہ وبا، تم اس کے ذمہ دار ہو تو تم ہی اس کے ذمہ دار شرعاً قرار پاؤ گے. خدا نہ خواستہ وہ مر گیا تو تم قاتل ہو جاؤ گے. اگر وہ بیمار ہو گیا تو اس کے علاج کی ذمہ داری تمہاری ہوگی، اگر پتہ چل جائے کہ تم سے لگی ہے اس کو بیماری. تو دیکھیں مسئلہ ہمارا نہیں ہے، مسئلہ ہماری وجہ سے دوسرے کا بھی ہے. ہو سکتا ہے کہ ہم عمر کے اعتبار سے اختلاف ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس ہو وہ بیماری خدا نہ خواستہ ہمیں متاثر نہیں کر رہی ہو، لیکن ہمارے وجہ سے کسی ضعیف کو متاثر کر دے، کسی بیمار کو متاثر کر دے. تو بہت خیال رکھیے، ڈسٹینس کا خیال رکھیے، ان تمام گائیڈ لائنز کا خیال رکھیے.
یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور یہ بھی عزاداری کا ایک حصہ ہے کہ ہم عزاداری کو اس انداز سے بنائیں حصہ۔ ناظرین، یہ تھے بزرگ عالم دین حجت الاسلام علی جناب مولانا سید محبوب مہدی صاحب قبلہ، جو امریکہ شکاگو سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے تھے اور ذکر شہید محراب میں سوان امیر کائنات امیر المومنین علیہ السلام پر روشنی ڈال رہے تھے۔ زوجہ امیر کائنات امیر المومنین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، امام زین العابدین علیہ السلام، ائمہ اور انبیاء علیہ السلام کے روضہات کی تعمیر نو کے لیے البقی آرگنائزیشن کے آپ سرپرست ہیں اور مسلسل خدمات انجام دے رہے ہیں، اور SNN چینل بھی آپ کے ساتھ اس تحریک میں شانہ بشانہ آپ کے ساتھ ہے۔ علماء کرام سے ہم نے مؤدبانہ التماس کیا ہے، 2 سال باقی رہ گئے ہیں 100 سال پورے ہونے میں، 5 سے 6 منٹ کی ویڈیو آپ ضرور سے ضرور بنا کے بھیجیں۔ ماہ مبارک رمضان میں SNN چینل کی ایک اور نیا پروگرام ننھے روزے دار، اس میں بھی میں نے مومنین اور مومنات اور والدین سے گزارش کیا ہے کہ آخر میں اپنے بچوں سے بقی کی تعمیر کے لیے دعا ضرور سے ضرور کرائیں۔ ناظرین، آئیے ہم سب مل کر حجت الاسلام علی جناب مولانا سید محبوب مہدی صاحب قبلہ اور جتنے علماء کرام ہمارے ساتھ جڑے ہیں، دنیا میں علماء کرام ہیں، ان کی صحت و سلامتی کے لیے بارگاہ پروردگار عالم میں دعا کریں۔